بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ طبل جنگ بچ چکا ہے، یہ سیاسی جنگ ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، حکومت کے ساتھ پاکستان کی مقتدرہ کے درمیان بھی۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کی آج ملاقات پھر نہیں ہو سکی۔ آج بھی انہوں نے کوشش کی عمران خان صاحب سے ملنے کے، اور وہاں جب وہ گئے تو ان کا ایک آرگیومنٹ بھی ہوا وہاں پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ۔ پر پرابلم یہ ہے کہ اس سے معاملہ جائے گا کہاں؟ آج پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ اگر آج ملاقات نہ ہونے دی گئی تو آج رات ہر چوک ڈی چوک ہوگا اور آج رات 10 بجے احتجاج کیا جائے گا۔ یہ ہو پائے گا یا نہیں، یہ ممکن ہے یا نہیں، یہ سوال تو ہے۔ لیکن 27 ستمبر کے حوالے سے جو سہیل آفریدی صاحب کا کل کا مجمع تھا وہ کافی انسپائرنگ تھا، کافی بڑا وہاں پر اکٹھ انہوں نے کیا، لوگ موٹیویٹڈ تھے، چارج تھے، اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جو رہائی فورس ہے اس میں 5,30,000 لوگ آلریڈی رجسٹر ہو چکے ہیں، اور تقریباً زیادہ جو مقدار ہے لوگوں کی تعداد ہے وہ پنجاب سے اس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ کیا یہ لوگ جتنے رجسٹر ہوئے ہیں یہ اسی طرح آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہے 20 لاکھ لوگ آئیں گے۔ وفاقی حکومت ٹس سے مس ہوتی بھی ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ وفاقی وزراء یہ کہتے ہیں ہاں جی بات چیت ہونی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اوورآل ماحول دیکھیں تو حکومت کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو گڈز ٹرانسپورٹ کی 6 دن سے ہڑتال جاری ہے، شہروں میں پھلوں اور سبزیوں کی ترسیل نہیں ہو رہی۔ 25 ستمبر کو پاکستان کسان اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ملین مارچ کریں گے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی 15 اگست سے ملک بھر کی پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 27 ستمبر کو احتجاج کے لیے تیاری کر رہی ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے 16 اگست کی ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ کیا یہ محاذ ایسا ہے جس سے حکومت خائف ہو، حکومت کو کوئی چیلنج ہو، یا بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا؟ یہی عام معاملات ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف جناب بیرسٹر ملک صاحب۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جناب شوکت پراجا صاحب سینئر صحافی ہیں، پاکستان کے سینئر اینکر پرسن ہیں، بہت شکریہ جناب شوکت پراجا صاحب آپ کا بھی، آپ نے وقت دیا۔ جناب شفیع اللہ جان صاحب صوبائی وزیر اطلاعات ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے جلدی ان سے رابطہ ہو جائے۔ اس وقت عقیل ملک صاحب جو سینٹیمنٹ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، بڑا چارج ہے پاکستان تحریک انصاف کا کراؤڈ، تو آپ کہیں انڈر اسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے پاکستان تحریک انصاف کو یا سہیل آفریدی صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ منیب صاحب بالکل بھی کراؤڈ چارج نہیں ہے، اور میرے خیال سے ایک ناکام کوشش کی گئی۔ کل کا جو تمام تر معاملہ تھا ایک ایونٹ کرنے کے حوالے سے، پھر وہاں پہ ایک گیدرنگ شو کرنے کے حوالے سے، تو وہاں پہ کوئی خطاب تو نہیں کیا یا کوئی بات چیت اس طرح تو نہیں کی، لیکن وہ سارے جو کارکنان اکٹھے کیے ہوئے تھے، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو بس سڑک پہ یا روڈ پہ انہوں نے ان کے سر کی مالش کرنا شروع کر دی تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آج بھی جو جا کے آپٹکس اڈیالہ کے باہر کیے گئے وہ صرف اور صرف ٹک ٹاک، سوشل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے اپنے کارکنان یا اپنے جو ان کے تھوڑے چند جو سپورٹرز ووٹرز رہ چکے ہیں ان کو مائل کرنے کے لیے تھا کہ کسی طرح جو ہے یہ تمام تر معاملہ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں اور ہمارے احتجاج میں شامل ہوں۔ صرف اور صرف جو فی البدی جو نام آئے ان کو اس سے کاپیاں رجسٹر انہوں نے جو ہے بھرنے کی کوشش کی ہے، وہ کالی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ضرورت نہیں تھی کرنے کی۔ اور جو کہہ رہے ہیں 4 لاکھ، میں کہتا ہوں کہ 4 لاکھ چھوڑیں، آپ اس کا 1/3% بھی اگر لے آئیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سر آپ کو 20 لاکھ نہیں، آپ کو 20 لاکھ نہیں لگتا کہ 20 لاکھ لوگوں میں سے 10% بھی نہیں آئے گا 20 لاکھ کا آپ کے نزدیک؟ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو زمینی حقائق جاننے کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم اڈیالہ کے باہر 10,000 بندے کو اکٹھا کر لیں گے۔ وہ 10,000 تو منیب صاحب اکٹھا نہیں ہوا، تو پھر اتنی ناکام رہی پی ٹی آئی اس سارے معاملے کے اوپر۔ لوگوں کو اب اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کر رہی ہے، کوئی پارٹی جو ہے انتشار پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے سب دیکھ لیا، وہ سب جانتے ہیں۔ اب وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں ہمیں ترقی ملے، پاکستان کا نام بلند ہو، الحمدللہ جو ہو رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مواقع ملیں۔ تو جو کہا جاتا ہے 68-69% یوتھ ہے، وہ پاگل ہے، ان کے دماغ نہیں ہے کہ وہ ان کے پیچھے لگ پڑیں گے۔ جو اپنے صوبے میں بنیادی سہولیات نہیں دے سک رہے، دوسرا وزیر اعلیٰ صوبے کا چینج ہو گیا اور اس میں ہسپتالوں کے حالات آپ دیکھ لیں، سڑکوں کے حالات آپ دیکھ لیں،
اور دیگر جو ایجوکیشن کے حالات ہیں وہ دیکھ لیں, ایڈمنسٹریشن کے حالات ہیں وہ دیکھ لیں. مطلب ان کو صرف اور صرف پوری کابینہ کے لوگ وہاں سے چلتے ہیں اڈیالہ کی طرف. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح انہوں نے کوئی کوشش کی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی, تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ آدھی سے زیادہ کابینہ بھی اڈیالہ ہی ہوگی. اچھا, یہ آپ پتہ نہیں حکومت میں رہ کے یہ انہیں تھریٹن کر رہے ہیں یا آپ ریالٹی چیک دے رہے ہیں, بٹ ایدر ویز نہیں, ریالٹی چیک ہے اور تھریٹن نہیں ہے. اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے, انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے اور جلاؤ گھراؤ کریں گے, then they'll have to face full force of the law. دیٹس الارمنگ. اچھا پرائز صاحب, ایک بات میں آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, میرے لیے یہ بڑی تشویشناک بات ہے. سہیل آفریدی صاحب نے کل نام لیے بغیر, اب ظاہری بات ہے جو ان کا ایڈریس ہی تھا وہ پاکستان کی مقتدرہ ہے, انہوں نے بڑی خطرناک بات کہوں گا, ذرا آپ سنیں, اس پہ بھی ریفلیکٹ کیجئے گا, اور جو منسٹر صاحب نے فرمایا اس پہ بھی ذرا پہلے سن لیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کیا فرما رہے تھے. میرا آج ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے, جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو ختم کر دیا, جنہوں نے پاکستان کا نظام کو لیپس کر دیا, ان کو آج میرا پیغام ہے کہ جو جوش, جو جذبہ, جو جنون میں ان جوانوں میں دیکھ رہا ہوں, ان نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں, یہ اس سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں. ان کی آنکھوں میں نفرت ہے, ان کا جوش, جذبہ, جنون اگر ایک دفعہ سڑکوں پر آ گیا تو پھر میرے بس میں بھی نہیں ہے کہ میں ان کو کنٹرول کر سکوں. جناب شفیع جہان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ شفیع جہان صاحب آپ کا بھی. پرائز صاحب میں ذرا آپ سے اس پہ ضرور اوپینین لینا چاہوں گا. یہ جو انہوں نے کہا کہ لوگ آپ سے, یہ نوجوان ہیں, ان کی آنکھوں میں نفرت ہے اور یہ آپ سے تنگ آ چکے ہیں, آپ نے عمران خان کو ناحق قید کر رکھا ہے, یہ دیز آر ویری بولڈ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس. یہ معاملات خراب ہوں گے آپ کے نزدیک یا بہتر ہوں گے؟ یہی بات تو محسن نقوی صاحب نے کہی اکنامک سمٹ کے سامنے, جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا ان کو آپ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, انہوں نے کہا الٹ پھٹ کر سکتے ہیں. یہ بات تو انہوں نے بھی کی تھی. تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مثلا روزگار نہیں ہے, مہنگائی ہے, اپرچونٹیز جو ہیں وہ کم ہیں, لوگ 30-40 لاکھ روپے دے کر وہ کہاں جاتے ہیں, ان میں سے آدھے تو مر جاتے ہیں بیچارے میڈیٹرینین میں, کوئی اٹلی کے ساحل پہ, کوئی لیبیا کے ساحل پہ, کوئی گریس کے ساحل پہ. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ, پاکستان چل تو رہا ہے. اگر پاکستان نے رکنا ہوتا تو 2014 کو رک گیا ہوتا, پاکستان نے رکنا ہوتا تو 2018 کو رک گیا ہوتا, پاکستان نے رکنا ہوتا تو اپریل 2022 میں رک جاتا, پاکستان نے رکنا ہوتا تو فیبروری 2024 میں رک جاتا. پاکستان چل رہا ہے. یہ پرابلم جو اب کی یوتھ دیکھ رہی ہے, یہ کوئی 90 سے یہ پرابلم ہے, کیونکہ مسلسل ہم انسٹیبلٹی میں چل رہے ہیں. یعنی اگر جنرل پرویز مشرف کے 5-6 سال تھے تو مسلسل وار آن ٹیرر تھی, کیا سیکیورٹی پرابلمز رہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان چلتا رہا. پھر علی امین خان بھی تو لے کے آئے تھے نا. علی جو ہے وہ ابھی یہ 1/3 کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں 20 لاکھ کے 20, کیا وہ پھر بنگلہ دیش والی تبدیلی ہوگی کہ حسینہ واجد جو ہے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے چلی جائیں گی, کیونکہ حسینہ واجد نے تو وہاں پر اتنے سال جو کچھ کیا وہ تو نفرت تھی نا لوگوں میں. لیکن یہاں ذک ذیک میں چلتا رہا معاملہ. جو حالات ہیں ہمارے اندر کے بھی جو آپ نے گنوا دیے, اور ہمارے ارد گرد بھی تو حالات ویسے ہی ہیں نا. پیچھے جنگ خود ہم نے لڑی, فروری سے ہم جو ہے اپنے بارڈر پہ جنگ دے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ لڑ رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں جو پاکستانی ہیں وہ بھی ایکولی افیکٹ ہوئے, پاکستان کی اکانومی افیکٹ ہوئی ہے, پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پیٹرول. بٹ یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا ہمیں پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آ رہا. شفیع جہان صاحب ایک بات ہے, آئی ایم گریٹفل آپ, کیونکہ یو ہیڈ اے ویری بزی ڈے, آپ نے پھر بھی ہمیں وقت دیا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ حکومت, ہمارے ساتھ عقیل ملک صاحب ہیں, وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ فگر دیتے ہیں, کبھی نہیں 5,30,000 لوگ رجسٹر ہو گئے اور 20 لاکھ کو لوگ آ جائیں گے, یہ خالی پھوکے دعوے ہیں. لوگ آپ کے ساتھ ریالٹی چیک یہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں جڑ رہے, اور اگر آپ ایک دفعہ پھر ہلہ بولیں گے تو آپ کو فل فورس آف لا کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں, جہاں تک بیرسٹر صاحب کی بات ہے تو 45 دن رہ گئے ہیں. 45 دن بعد تمام تر چیزیں واضح ہو جائیں گی. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم 20 لاکھ لوگ کیسے لے کے کیا آپ نے کل خیبر کے مناظر نہیں دیکھے؟
منیب صاحب میں یہ آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جو جوش اور جو جنون اس وقت ہم لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں جی یہ جوش و جنون پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک. جو 5 اگست پہ لوگوں کا ایک جوش تھا، جو جنون تھا، جو کل خیبر میں تھا، اب ہم بنو جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے مالا کنڈ کا رخ کرنا ہے، اس کے بعد دیگر ہم نے شہروں کا رخ کرنا ہے، پھر پنجاب کا رخ کرنا ہے، سندھ کا رخ کرنا ہے، بلوچستان جانا ہے. آپ کو ہم یہ دکھائیں گے کہ 20 لاکھ لوگ کیسے نکالے جاتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف کیسے بڑھا جاتا ہے. لیکن منیب صاحب بات بڑی واضح ہے کہ آج بھی ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی. ابھی بھی ہم راستے میں ہیں، ہم اڈیالہ سے واپسی کر رہے ہیں. آج وہ حکم نامے بھی افریدی صاحب نے میڈیا کو دکھائے ہیں کہ یہ وہ ججز کے حکم نامے ہیں جو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ ملاقات کرنا ہمارا کام نہیں ہے، آپ عدالت جائے، عدالت کہہ کے مات آپ مانتے نہیں ہیں، کنٹمپٹ آف کورٹ عدالت لگاتی نہیں ہے. ہماری تو سنوائی کسی جگہ نہیں ہو رہی، اور ہم احتجاج کیوں کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی سنوائی نہیں ہوتی. اب جب سنوائی بھی نہیں ہو رہی، ملاقات بھی نہیں ہو رہی، بات چیت کو موقع دیا تب بھی بات نہیں بنی. ہم نے ہر آپشن ٹرائی کر لیا منیب صاحب، آخری راستہ احتجاج کا رہتا ہے. اور میں آپ کو یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جوش اور جنون ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان کو بہا کے لے جائے گا. اچھا. ہم اس دفعہ کچھ ڈیفرنٹ کریں گے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ہم اچھا. ایک جگہ سے خیبر پختونخوا سے تو ہم نے بڑھنا ہی بڑھنا اسلام آباد کی طرف ہے. ہم باقی لوگوں کو نہیں بلائیں گے اسلام آباد. اچھا. اسلام باقی 5-6 جگہوں پہ ملک کے آپ کو یہ چیز لانگ مارچ ٹائپ ہوئی چیز آپ کو 5-6 جگہوں پہ دیکھنی پڑے گی. یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فل فورس سے روکیں گے، ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے. ہاں آئین آپ مانتے نہیں ہیں، قانون آپ مانتے نہیں ہیں، عدالت آپ مانتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. شفیع ہم جان پرامن صاحب یہ طریقے سے آگے انقلاب بڑھیں لا گے. رہے ہیں سر، شفیع صاحب یہ آپ انقلاب لا رہے ہیں یا صرف دباؤ ڈال رہے ہیں رسائی تک بھی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور ملاقات ہو جائے گی تو آپ واپس چلے جائیں گے، مطلب یہی الٹیمیٹ ہے سر؟ دیکھیں پہلی الٹیمیٹ گول رہائی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس نظام سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. عام پاکستانی کا بیڑا غرق ہو گیا، غربت آپ کے سامنے ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے. اب اس ملک کا نوجوان سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نظام کو جب تک نہ چینج کیا جائے بات آگے نہیں بڑھے گی. آپ دیکھ لیں کہ نوجوان ہی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا فوکس ہی نوجوان ہے. 1 سپٹمبر سے یونیورسٹیز کھلے گی، ہم نے سیمینارز کروانے ہیں، ہم نے نوجوانوں کو موبلائز کرنا ہے. اور کل کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس طریقے سے عوامی مقبولیت سہیل آفریدی کی ہے اب وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا تو جی. 45 دن کی بات ہے، زیادہ دن تو رہتے ہی نہیں ہے، 45 دن کی بات ہے. اچھا ٹھیک. ہم نے 45 دن میں ایک منٹ، ہم نے 45 دن میں ہر جگہ جانا ہے، ہر جگہ موبلائزیشن کرنی ہے. 45 دن بعد ہم نے اسلام آباد کی طرف بڑھنا ہے. ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے پرامن رہیں گے. یہ گولی بھی ماریں گے، یہ شیل بھی ماریں گے، یہ گرفتاری بھی کریں گے. بھائی جان شفیع صاحب آپ نے کہا کہ الٹیمیٹ گول رہائی ہے، پر ابھی تو یہ رسائی کے لیے مطلب اگر لیٹ سے آپ آتے ہیں یا آپ یہ سب پومپ اینڈ شو شروع کرتے ہیں اور اس دوران ملاقات ہو رسائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسے ختم کریں گے؟ کیونکہ اس بات آپ نے کہا ہمارا گول، کیا پھر آپ اس کو ختم کر دیں گے یا آپ دباؤ بڑھاتے رہیں گے کہ آپ رہائی بھی کرائیں؟ نہیں، بات بڑی واضح ہے کہ اس لانگ مارچ کو اگر کوئی روک سکتا ہے وہ عمران خان ہے. اچھا جی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ملاقات ہوتی ہے افریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے 27 کی جگہ 20 کو آنا ہے، ٹھیک ہم ہے. 20 کو آئیں گے. ٹھیک ہے. خان صاحب کہتے ہیں آپ 20 اکتوبر کو آئیں، ہم 20 اکتوبر کو آئیں گے. وہ کہتے ہیں نہ آئیں، ہم نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک. بات اب بڑی واضح ہو گئی ہے. ٹھیک. اب اس مارچ کو روکنے کی ایک صورت ہے، وہ عمران خان ہے. ایک بریک لے رہے ہیں، ہم واپس آتے ہیں، گفتگو کو جیسے آگے بڑھاتے ہیں، بس ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. عقیل ملک صاحب سر کیا کہتے ہیں، وہ ختم کریں، مکاؤ گال لوں، ملاقات کروائیں، اپنا بھی آپ سکون سے گزاریں ستمبر، پراجا صاحب کو بھی اور میرا بھی سکون سے گزرنے دیں، اور شفیع جان صاحب بھی اپنے خیبر پختونخوا میں عوام کی خدمت کریں، رولا ختم کریں. دیکھیں عوام کی خدمت جو ہے وہ تو اولین ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ترجیحات کا اگر اندازہ لگایا جائے تو وہ آپ کے سامنے بخوبی ظاہر بھی ہو رہی ہیں اور نظر بھی آ رہی ہیں. وہ تمام تر علامات جو عوام کی نمائندگی سے لے کے عوام کی بہتری تک کا جو سفر ہے وہ آپ نے دیکھا. برکیف میں یہ ضرور کہوں گا کہ ملاقات کے حوالے سے، لیکن اس ملاقات کے حال احوال پہ جانے سے پہلے منیب صاحب میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا، اپنے اتحادیوں تک تو آن بورڈ نہیں لیا انہوں نے. تحریک تحفظ آئین پاکستان ان میں سے کسی ایک بندے سے نہیں پوچھا انہوں نے کہ فلاں تاریخ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ سنا ہے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے یہ بات کی، دیگر لوگوں نے بات کی، رابطہ کوئی نہیں ہے.
جو پریزیڈنٹ ہیں, جو چیئرمین ہیں تحریک کے اچکزئی صاحب, ان سے کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی مشاورت نہیں ہوئی. برکیفی ان کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں, لیکن پھر بھی کلیم ہے کہ ہم 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ پارٹی جس نے تاریخ دی ہے اپنی پارٹی کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ کسی پارٹی کے کسی پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہوا. یہ تاریخ آئی کہاں سے 27 ستمبر کی؟ اصل تو معاملہ یہ ہے, اور اس معاملے کو ہی دیکھنا چاہیے کہ یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے تئیں فیصلہ کیا, یا پارٹی کے دیگر لوگ بھی شامل تھے, یا ایک مشاورتی معاملہ ہوا سارا اتحادیوں کا, اور پھر اس کے بعد یہ تاریخ دی گئی. یہ 27 ہی کیوں؟ 27 عمران خان نے تو نہیں دی, 27 دی ہے سہیل خان آفریدی نے, اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تاریخ جو ہے وہ عمران خان واپس لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی واپس نہیں لے سکتا. بٹ ایک بات ہے, بٹ عقیل ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ان کا انٹرنل ایشو ہے, بے شک ان کی آپس میں کانفلکٹ ہو, آپ کا ایشو تو یہ ہے آپ نے ریزالو کرنا ہے, یا آپ نے پھر انہیں کنفرنٹ کرنا ہے. لیکن جو کوانٹم سائز یہ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں ریزالو ہو جائے گا, ریزالو کا اتنا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ کہ اتنی جو چیز کو اتنا بڑا ہوا بنا کے انہوں نے جو ہے پوری اپنی جو پارٹی کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں, وہ اس طرح ہے نہیں. جھوٹی خبروں کا بازار گرم ہے, ان کی صحت کے حوالے سے, ان کے باقی معاملات دیگر چیزوں کے حوالے سے, اور وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں پہ کئی یوٹیوبرز ملک سے باہر بیٹھ کے جس قسم کی اللہ معاف کرے باتیں کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس عدالت کی آرڈر کی آپ نے بات کی, جو سہیل خان آفریدی صاحب سی ایم صاحب آج لے کے گئے ہوئے تھے, اس میں اپنی مرضی کے سلیکٹیو پیراز پڑھے ہوں گے انہوں نے. اور کیوں نہیں انہوں نے وہ پیرا پڑھا کہ جو اڈیالہ کے باہر جو ہے ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں کریں گے, میڈیا کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے. آج وہاں پہ صرف اور صرف کوئی اور چیز نہیں تھی جو کہا جاتا ہے, جو گارنٹیز دی جا رہی تھی, آج کم از کم اس گارنٹی پہ ہی عمل کیا جاتا. عملاً یہ ظاہر کیا جاتا کہ صرف سہیل خان آفریدی گئے ہیں, اور شفیع بھائی آپ گئے ہیں, اور ایک دو اور لوگ گئے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم پرامن ہیں, ہم گارنٹی دے رہے ہیں, ہم میڈیا سے انگیج نہیں کریں گے. آپ خود ایک جاندیدہ شخصیت ہیں, کتنا آسان ہے حکومت کے لیے کہ آپ ایک میسج, آپ ایک ذمہ دار کیبنٹ منسٹر ہیں, آپ کوئی اور آپ کے کولیگ آفریدی صاحب سے گفتگو کر لیں, انہیں بتا دیں, شفیع جان صاحب کو بتا دیں کہ یار آپ 5-6 معززین جائیں, آپ کو نہیں روکا جائے گا, آپ جا کے ملاقات کر کے آ جائیں, آپ اپنے ساتھ کسی کو نہ لے کے جائیں, کسی صحافی سے آپ بات نہ کریں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا انریزنیبل ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو رد کر دے. آپ موقع تو دیں, انوائرمنٹ تو کریٹ کریں. یہ والا ان میں سب سے زیادہ اگر بات کی جائے جو معقول ہے ملاقات کے حوالے سے, ایک بالکل میرے خیال سے اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز, بیرسٹر سلمان ستر صاحب ان کے وکیل, جن کی ملاقات پہلے بھی ہوئی, وہ ایم آئی کے سیکیورٹی کے طور پہ گئے, ابھی بھی وہ ان کے وکیل ہیں اور وہ جا سکتے ہیں. اور اسی طرح بیرسٹر گوہر جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ جا سکتے ہیں. دیگر تو پھر سیاسی ملاقاتوں کے زمرے میں آئے گا, پھر آپ کہیں گے نہیں آپ نے سیلیکٹیولی ان لوگوں کو چوز کیا, یہ لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں شوکت پرائز صاحب کا لاسٹ ورڈ لے لوں, ہی ہیز ٹو لیو فار اے ریکارڈنگ. سر آپ نے دونوں میرے معززین کی بات گفتگو سنی ہے. شفیع جان صاحب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا کنکلوڈ کر دیں اپنی گفتگو کو, کہ آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ ریزالو نہیں ہو سکتا آسانی سے؟ منیب فاروق صاحب, مسئلہ نہیں, مسائل ریزالو ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے مسائل ریزالو, بٹ دیر شوڈ بی اے ول. وہ ول نہیں ہے. مثلا ایک طرف سے دھمکی آتی ہے, دوسری طرف سمجھتی ہے کہ ہم اگر اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو لگے گا کہ نہیں ڈاؤن ہو جائے. یعنی ایٹیچیوڈ یا ایگو یا ناک اتنی لمبی ہو چکی ہے, اس لیے مسائل حل نہیں ہو رہا ہے. ورنہ ایک دور چلا تھا, جنوری میں مذاکرات ہوتے رہے, 31 جنوری تک ہونے تھے, پہلے ختم کر دیے گئے. یہ جو آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کروانے دیں, ملاقات ہونے دیں, عدالت کا حکم تھا, مروت صاحب نے وہ پٹیشن ڈالی تھی, نام بھی لکھے تھے, ملاقاتیں ہوتی بھی رہیں, لیکن جو کانٹور تھے وہ کہ آپ آ کے ٹاک نہیں کریں گے, وہ بھی پھر ہوتی رہی. مثلا علی امین خان گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ جب خان صاحب نے کیا تو باہر آ کر وہ بیان کیا گیا. اس لیے لیکن ایک بات ہے کہ پولیٹیشین اپنے پارٹی کے سربراہ سے ملیں گے, جس کے نام کی پارٹی ہے, جن کے نام پہ ووٹ ملا, جن کے نام پہ سیٹیں ملی, جن کے نام پہ ایون کے پی کی حکومت ملی. اگر وہ کوئی بات کریں گے تو میں سچی بات کروں, ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری, آئی کی ناٹ تھنک کہ وہ بس رہ جائے گی, باہر نہیں آئے گی. ہم کے ساتھ وسپر کرتے ہیں, ملک صاحب کے ساتھ وسپر کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے جس کو ہم پھر اور
काउंटर सोर्सेज से चेक करके हम खबर बना लेते हैं। ठीक हो गया। ये मीडिया और सियासतदान का एक रिश्ता है, वो हर दौर में रहा है, वो आज भी रहा है। तो अगर ये स्ट्रिक्टली कहा जाए कि खान साहब से अगर मुलाकात हो गई तो फिर बाहर की बात होगी, जितनी मर्जी कमिटमेंट पीटीआई के लोग ने, जितनी सख्ती हुकूमत कर ले, वो बात रुकेगी नहीं। ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट। ठीक। ये नहीं हो सकता कि जी खान साहब से मिल के आए हैं, खान साहब ही की वजह से पार्टी है, उनकी बात हुक्म होगी, जब वो अमल दरामद करेंगे ये खुद पार्टी वाले कहेंगे कि हमें तो खान साहब। ठीक है प्राय साहब, आपका शुक्रिया सर। आई अंडरस्टैंड आप वक्त लेट हो रहा है आपको। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आते हैं हमारे साथ से। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। शफी जान साहब, आपसे इस बात को डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, ये एक इशू अपनी जगह मौजूद है। मैंने जो दोनों आप मेरे लिए मौजूद हैं, आपकी गुफ्तगू सुनी है, कोई गारंटी आप नहीं, वो जैसे कहते हैं ना, वाटर टाइट गारंटी आप नहीं दे सकते अकील मलिक साहब को। जिस तरह आपको इन पर एतमाद नहीं है, इनको आप पर नहीं है। आप इमरान खान साहब से मिलें और वो कहें अच्छा नहीं 25 को नहीं 27 को नहीं, आप 10 दिन बाद ही ये कर दें, पूरा पाकिस्तान जैम कर दें, तो इनको तो खतरा है इस बात से कि आप इंतशार फैला देंगे खान साहब के कहने पे। देखिए, पहली बात यह है कि जो भी बैरिस्टर साहब ने ली है, सलमान सफदर साहब का और गौहर साहब का, उनको जाने दें। हम बिल्कुल इन नामों पे एग्री करते हैं। हम आपको ये भी यकीन दहानी करते हैं कि दोनों साहिबान मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन इनकी नीयत ये नहीं है। इनको इतना खौफ है इमरान खान का कि उनकी परछाई से भी ये डर लगता है। इमरान खान से जब भी मुलाकात होगी और उनका जो भी हुक्म होगा, उसमें 1 सेकंड की हम देरी नहीं करेंगे। बांग्लादेश को आपने देखा होगा कि जब आम लोग निकले तो निजाम गिरा दिया गया। नेपाल में आपने देखा, आपने इंडिया का हालिया देखा कि एक पेपर पे क्या कुछ वहां नहीं हुआ। हम भी अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि ये अब हर पाकिस्तानी की बात है। अब हर पाकिस्तानी को हम इनवाइट करेंगे, हम पाकिस्तानी के पास जाएंगे, हम आप लोगों को निकालने की भी प्लानिंग करेंगे। हमारे पास रास्ता ही यही बचा है। सेहत के हवाले से मुतजाद खबरें आती हैं, इतना जुल्म है कि जाती डॉक्टर की रसाई तक नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं इस वक्त? हम सिर्फ एक्सेस मांग रहे हैं कि किसी एक बंदे को अंदर जाने दे, वहां पे वो सेहत के बारे में दरियाफ्त करेगा, बाहर आएगा, फैमिली से बात करेगा, पार्टी से बात करेगा, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। लेकिन नहीं, अना है, जिद है, हरदर्मी है। तो फिर मुनीब साहब, रास्ता तो एक ही है, वो है सड़क का। हम सड़क गर्म करेंगे, हम अलायंस पे आगे बढ़ेंगे, हम जीयूआई से बिल्कुल फिनिशिंग टच में हैं, हम पीपल्स पार्टी से भी इस वक्त राब्ते में हैं, और हम दीगर मकामी जो हमारी दीनी और मकामी जमातें हैं, हम उनसे भी राब्ते में हैं। और आप देखेंगे कि हम एज अलायंस आगे बढ़ेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बैरिस्टर साहब ने बात की, मैं आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूँ सर कि तमाम तर मशावरत अचकज़ई साहब ऑन बोर्ड थे। अच्छा, शायद मुस्तफा साहब ना हो, अलामा साहब ऑन बोर्ड थे। मशावरत अचकज़ई साहब से हुई है। तमाम तर लोगों की मशावरत से ही 27 की तारीख फाइनल हुई है। और 27 की तारीख जिस दिन हम स्टार्ट लेंगे, हम जब पेशावर से निकलेंगे, हम आपको करके दिखाएंगे कि 20 लाख लोग कैसे निकाले जाते हैं। अच्छा, ये बार बार मॉरल आर्ग्यूमेंट भी है ना अकील मलिक साहब, वो मॉरल आर्ग्यूमेंट आप हुकूमत है ना, लेकिन आप लूज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स बड़ी बेसिक सी हैं। इलाज, रसाई, वकील की मुलाकात, बहनों की मुलाकात, कानून, हर चीज़ें भी हैं, बट आप लॉ एंड मोरालिटी दोनों को समझते हैं, बिकॉज यू आर अ लॉयर ऑल्सो, और ये डिबेट होती भी रहती थी बरतानिया के अंदर भी। सो मॉरल पार्ट वहाँ आपका यू हैव अ वेरी वीक फुटिंग, अलाउ मी टू से। नहीं, I beg to differ with this interpretation, or perhaps जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि moral और या मोरालिटी के उस सारे मामले पे हम वीक फुटिंग पे है, इस तरह नहीं है। उसकी वजह है कि थोड़ा सा एक चीज़ों को जो है ना, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। जहाँ पे उन्होंने कहा कि डॉक्टर की ज़ाती मॉलेज की रसाई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की भी ज़ाती मॉलेज की जो रसाई थी वो थ्रू कोर्ट ऑर्डर थी। आज दिन तक इन्होंने अदालत में उस चीज़ की दरख्वास्त नहीं दी कि ज़ाती मॉलेज को जाने दिए जाए। अगर दी है तो ऑर्डर मैंने नहीं देखा अदालत को उस हवाले से। ये कहते हैं अदालतों में हमारे केस नहीं लगते। अभी मुलाकात करके आए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से, और अगले हफ्ते उन्होंने कहा कि कॉजेस लगेगी, उसमें आपके केसेस सारे टेकअप होंगे। ये नहीं बताते कि जून से लेके सितंबर तक जो है अदालतों की छुट्टियां, अनलेस एंड अनटिल कोई अर्जेंट केस हो तो वो नहीं सुना जाता। आप खुद भी कानून के तालिब इल्म हैं, आपको भी पता है इस चीज का कि सितंबर तक छुट्टियां चल रही हैं। यहाँ पे दूसरी जो एक बात की गई बड़ी अहम और जरूरी, कि वकला की मुलाकात, मैं इस चीज का हमेशा से
حامی رہا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ بالکل وکلاء کی ملاقات ہونی چاہیے، اس میں کوئی روک تھام نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہی وکلاء، وہی فیملی کے ممبرز، وہی لوگ پٹیشنز لے کے گئے ہیں مختلف عدالتوں کے اندر ملاقات کے حال احوال کے حوالے سے۔ اب منیب صاحب ایشو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا حکومت جو ہے وہ کوئی معاملہ سبجوڈس ہو تو اس میں کیا وہ پریمپٹ کر کے پہلے وہ معاملات کر سکتی ہے؟ عدالت کہے جی کہ آپ نے کیسے ملاقات کرا دی، یہ تو ہمارے آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں، دھجیاں اڑا کے رکھتی ہے ہمارے آرڈر کی، انہوں نے ہمارے ادھر کمٹ کیا ہمارے سامنے اور کہا کہ ہم میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سیکیورٹی سچویشن نہیں بنائیں گے، اور وہاں دیکھیں عدالت کے باہر کیا آپ لوگ اندھے ہیں؟ حکومت کو تو یہ ڈانٹ پڑے گی، حکومت کو تو یہ کہا جائے گا، وزارت قانون کو، دیگر لوگوں کو، جتنے دیکھیں نا یہ تھوڑا سا یہ اگر ایسا ہے تو پھر نورین نیازی صاحبہ کو یہ آفرز کیوں دی جاتی ہیں کہ آپ یہ لکھ کر دے دیں، اور محسن نقوی صاحب بیرسٹر غور خان صاحب سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ بس یہ لکھ کے دے دیں کہ ہم بات نہیں کریں گے تو نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات ہو جائے گی، آئی کین واؤچ فار اٹ کہ یہ آفر دی گئی ہے اور حکومت کی جانب سے دی گئی ہے؟ نہیں، آفر کے حوالے سے نہیں، بٹ میں نے ان کو یہ مفت مفید مشورہ دیا تھا آج سے 3-4 مہینے پہلے، اور آپ کے شعبے بھی دیا تھا، اور آج دن تک اس مشورے پہ عمل نہیں کیا انہوں نے۔ مشورہ امانت ہوتی ہے، امانتاً میں نے ان کو مشورہ دیا۔ منیب صاحب سمپل سی بات ہے، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو انڈرٹیکنگ دیں، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو انڈرٹیکنگ دیں، ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود جیل رول، جیل مینوز ملاقات کریں گے، کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، اور کوئی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سیفٹی سیکیورٹی سچویشن نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھیں ہم سر ایک منٹ سر، ہم گول دائروں میں گھوم رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، چلے مان لیا، آپ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی وائلیشن نہیں کریں گے، مان لیا، لیکن اگر عمران خان، جب بھی پراجا صاحب یہی بات کہہ کے گئے ہیں کہ عمران خان سپریمو ہے نا اپنی جماعت کے، اگر وہ ان کو کچھ کہتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ باہر آئے گا، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، میڈیا ٹاک اور نو میڈیا ٹاک۔ دیکھیں وہ تو جو ملاقات کر کے آئے اور اپنی طرف سے 2-4 باتیں لگا دے، اس کی کیا ویراسٹی ہے، کیا ٹروتھفلنس ہے اس کی کہ عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی، اپنے تئیں جو ہے لگا کے باتیں، اگر کیا پتہ پچھلی دفعہ جب ملاقات ہوئی ایک بہن کی، اسی طرح پورا ایک کیس بنایا گیا 3 ہفتے سے کہ خان صاحب کی صحت کو تشویش لاحق ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ملاقات کرا دیں، یہ ملاقات پھر کرائی اور غیر سیاسی بہن کی کرائی، عظمیٰ صاحبہ کی، وہ تو اپنی دونوں بہنوں کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ نکلتے سار انہوں نے کیمرے کے اوپر جس طرح کی الفاظ استعمال کیے، جس طرح الفاظ کے ساتھ چناؤ کے ساتھ انہوں نے اداروں کو ٹارگٹ کیا، مطلب معذرت کے ساتھ بس یہ تھے پاکستانی شہری، اور ظاہری بات ہے کہ جشن آزادی کی آمد ہے، اس حوالے سے پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان کے عوام سب سے پہلے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جلاؤ گھراؤ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے خان صاحب کے حقوق سلب کر لیے، ان کو آزاد کر دیں۔ شفیع جان صاحب ٹورڈز دی اینڈ مجھے صرف، اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں عقیل ملک صاحب کو کہ اگر کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے تو وہ اس انداز سے باہر نہیں آئے گی، صرف جو خان صاحب بات کریں گے وہ آپ اپنے تک رکھیں گے، اس کے اوپر کوئی یوٹیوبرز کو کچھ نہیں جائے گا، میڈیا کو کچھ نہیں جائے گا، اور اپنے پاس امانتاً وہ چیزیں رکھیں گے؟ منیب صاحب، جہاں تک میں نے بیرسٹر صاحب کی بات سنی ہے، اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں، مطلب گراؤنڈ لیول سے محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، آئی ایس ایف سے، انصاف یوتھ ونگ سے، تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے کسی صورت ملاقات نہیں کروانی، انہوں نے کسی صورت ایکسیس ہمیں نہیں دینی۔ جب انہوں نے یہ ٹال لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے ٹال لیا کہ کوئی ایکسیس نہیں دیا جائے گا، عمران خان صاحب تک کوئی کسی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، کوئی طبی سہولت ان کو نہیں دی جائے گی، کوئی بنیادی حقوق ان کو ریسٹور نہیں کیے جائیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر 27 کو میدان لگے گا، ہم میدان میں زور لگائیں گے، آپ روکنے کا زور لگائیں، ہم آنے کا زور لگائیں گے، لیکن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر پرامن طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے کوئی شل شول لاٹھی چالی وغیرہ اپنے ساتھ نہیں لانی۔ ہاں، آپ نے گولی مار دی ہے، آپ نے لاٹھی مار دی ہے، آپ نے شیل مارنا ہے، آپ نے گرفتاری کر دی ہے، سو بسم اللہ۔ ہم خیبر پختونخوا سے اپنے ساتھ لوگوں کو آگے لے کے بڑھیں گے، عوامی پریشر سے یہ چیزیں آپ سے منوائیں گے، رہائی کو پاسبل بنانے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے، اور اس نظام گرانے کی بات بھی ہوگی۔ بٹ شفیع جان صاحب، اگر یہ قانون اور آئین کے مطابق عدالت کوئی حکم دے دیتی ہے کہ آپ ڈی چوک نہیں آئیں گے بلکہ آپ F9 پارک چلے جائیں یا کہیں کسی وہ چنگی کے پاس وہاں پر اپنا پڑاؤ کر لیں، کچھ کر لیں، تو وہ بھی اس وقت لا آف دا لینڈ ہوگا، عدالتی حکم ہوگا، کیا آپ اسے مانیں گے؟
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ ان کو نہیں بتایا، نہ ہی کسی کو یہ بتایا ہے، اور یہ کارڈ سینے کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ ہم اسلام آباد میں کہاں جائیں گے. ٹھیک. ہاں اسلام آباد خیبر پختونخوا کے لوگ ضرور آئیں گے، ضرور انٹر ہوں گے. ہم کہاں جائیں گے یہ ہم آخری مومنٹ پہ بتائیں گے. 20 لاکھ لوگ جب ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد میں ایسے ٹہر جائیں. ہم روڈز پہ ہوں گے، روڈز کے یہ دیکھیں یہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے منیب صاحب. اچھا. یہ ہفتوں پہ بھی محیط ہو سکتی ہے، یہ مہینے بھی لگ سکتا ہے. ہم تمام تر لاجسٹک کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہمیں فائنینس کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے. ہمیں کوارڈینیشن کمیٹی بھی ہماری قائم ہو چکی ہے. ہم تمام تر تیاری کر رہے ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے دونوں معزز مہمانوں کا. آج کی اس گفتگو کو سننے کے بعد مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر جو ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے، اور ہمارے ملک میں چند ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، ان کی تاریخ موجود ہے، بہت پرانی نہیں. 2014 کا دھرنا ہوتا ہے، سانحہ 9 مئی ہوتا ہے، نومبر 2024 ہوتا ہے. یہ ایسے واقعات تھے جن کے بعد سوچنے پر ہر کوئی مجبور ہوا کہ ایسے واقعات کو نہیں ہونا چاہیے، ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کارنرڈ فیل کر رہی ہے. ان کے نزدیک یہ ایک واحد اپرچونٹی ہے کہ ہم لوگوں کو موبلائز کریں، پورے پاکستان سے نکالیں. شفیع جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ کچھ نیا کرنے کے لیے وہ ارادہ کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کا موقف وہی ہے جو آج سے 1.5-2 سال پہلے تک تھا، اور آج بھی ان چینجڈ موقف ہمارے سامنے ہے. حکومت کی طرف سے ہمیں جو خبر ملتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی سپیس موجود نہیں ہے، اور حکومت یا ریاست بلیک میل نہیں ہوگی. اور اگر ریاست یہ کہتی ہے، اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، تو پھر بدقسمتی سے جو ایک ایلیمنٹ سامنے آتا ہے وہ تصادم کا ہے. کیا پاکستان ایز اے اسٹیٹ، ایز اے کنٹری، اس طرح کا تصادم اس کو برداشت کر سکتا ہے، اس کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ خبریں یہ بھی ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا سے ایسا کچھ اٹھتا ہے تو اس کے پر قانونی آپشنز بھی استعمال کیے جائیں گے. لیکن اس طرح بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا کہ فل فورس آف لا کو استعمال کیا جائے گا. ون کین اونلی ونڈر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.